أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آیت نمبر 2 ہے سورۃ المائدہ کی. ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھیں گے اس کے بعد. یہ 6واں سپارہ ہے. ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے بھی ہے اور دیگر بھی ہمارے پاس ہیں. اے ایمان والو یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، یہاں سے شروع ہوئی یہ آیت اور اس کی ہم نے یعنی جو نشست تھی وہ پوری کر لی. اب ہم آتے ہیں نمبر 2 پر. یا ایھا الذین آمنو، یہاں بھی خطاب اسی انداز میں ہے جو آیت نمبر 1 میں تھا، اسی انداز سے دوسرے آیت کا خطاب ہے. اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. شعائر، یہ بھی بات کرتے ہیں شعائر کسے کہتے ہیں، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، ٹھیک ہے، شہر کہتے ہیں مہینہ، ٹھیک ہے، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور نہ پٹے پہنائے جانوروں کی. قلادہ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، جو گلے وغیرہ میں قربانی کے جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے. کوئی سا بھی جانور ہو، اونٹ ہو کے، گائے ہو کے، بکرے بھیڑ ہوں، پہنا دیتے ہیں نا کچھ. آپ اسی قلادے کی بات ہو رہی ہے. اور نہ بیت حرام کا قصد کرنے والوں کی، ٹھیک ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کس کی حرمت، کس کا لحاظ آپ نے خصوصی طور سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر وہ بات ہو رہی ہے. وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں. وہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ یبتغون، کس کی تلاش میں ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فضل ربی، ٹھیک ہے، اس کی رضا وہ تلاش کر رہے ہیں. اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. بالکل یعنی کتنی وضاحت کے ساتھ بین آیات ہیں، ٹھیک ہے. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے. دشمنی ہوتی ہے نا قوموں سے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دشمن کی ہر حال میں مخالفت کرتے ہیں. قرآن کا انداز اسلوب تو ذرا دیکھیے کہ قرآن کیا درس سکھا رہا ہے آپ کو، کیا ادب سکھا رہا ہے کہ دشمن قوم بھی اگر آپ کی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن کتنی؟ بس اتنا ہی نفع تلا، اس سے زیادہ نہیں. زیادتی نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے. زیادتی کرنے پر تم کو آمادہ نہ کرے دشمنی کسی کی. بس یہ ہمارا دشمن ہے تو ہر حال میں ہم اس کو ستائیں گے، نہیں. انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. اب ہم کچھ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. یجرمنکم ہے نا، جرم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو غصہ دلانا یا کسی کام پر اکسانا. اکساتے ہیں نا، ایسا کرو ایسا کرو. شنآن
جیسے آپ نے پڑھا ہوگا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں نا شانی. شنعان کا مطلب ہوتا ہے بغض اور دشمنی. ٹھیک ہے، کسی قوم سے اگر ہمیں بغض ہو جائے، دشمنی ہو جائے، عداوت ہو جائے، جس کو دشمنی کو ایک نام اور بھی دیتے ہیں نا عدو، اور بھی بہت سارے نام ہیں. بیتا آپ جانتے ہیں گھر کو کہتے ہیں. جہاں بیت الحرام کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کا گھر جس کو ہم نسبت دیتے ہیں. آمینہ ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا، تو قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے، جنہوں نے اللہ کے گھر کا قصد کیا ہے. ہدیہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ہدیہ کیا ہے؟ ہدیہ وہ ہے کہ جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ حج پر لے کے جائے. تو لازمی بات ہے کہ یہ اسی علاقے کے لوگ ہی کر سکتے ہیں. اب یہاں سے تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان سے کوئی یا انڈیا سے کوئی جو ہے قربانی کا جانور لے کے حرم جائے. ٹھیک ہے، تو بہرحال جو بھی لے کر جائے تو یہ وہ ہدیے کی بات ہے. قلائدہ وہ قربانی کا جانور جو حرم میں قربان کرنے کے لیے لے جایا جائے، لیکن اس کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہو علامت کے طور پر کہ یہ قربانی کا جانور ہے. یہاں اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو ادب سکھایا گیا، نصیحت کی گئی، سمجھایا گیا کہ جب اقتدار، قوت تمہارے پاس ہو تو دیکھو، خیال رکھنا کہ اگر تو تم قضاء کی کرسی پر بیٹھو، چیف جسٹس بنو، تو تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ عدل و انصاف ہی تمہارا شعار ہو. جو فریق آیا ہے مقدمہ لے کر، وہ تمہارا ذاتی دشمن ہو یا دین کے لحاظ سے تمہارا دینی دشمن ہو، کوئی بھی دشمن ہو، کسی بھی طرح کا دشمن ہو، عدل کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے. اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی بنیاد یہ ہو کہ نیکی اور بھلائی کے ہر کام میں انہیں تمہاری معاونت حاصل ہو. آپ اردو میں بھی بولتے ہو نا، معاون و مددگار، تو یہی یہ ہے تعاون جو عربی میں ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں، تقویٰ بھی آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں بڑے متقی ہیں یہ صاحب، بڑے پرہیزگار ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے والے اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والے کو جو متقی کہا جاتا ہے. تو یاد رکھو اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی بنیاد یہ ہو کہ نیکی اور بھلائی کے ہر کام میں انہیں تمہاری طرف سے تعاون حاصل ہو. اور جب گناہ اور ظلم کی بات ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ ظلم کے کسی کام میں تم ان سے اشتراک نہ کرو، ان کے ظلم میں تمہاری شرکت نہیں ہونی چاہیے. تم کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، بھولنا مت. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مولا نے ہم کو یہی حکم دیا ہے. لا تحلوا یعنی حلال نہ کر لو شعائر کو. شعائر شعیرہ کی جمع ہے، فاعلہ کے وزن پہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ شعائر. ٹھیک ہے، اس کا واحد آتا ہے شعیرہ. لا تحلوا حلال نہ ٹھہرا لو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ شعائر اللہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. یعنی جس چیز کو اللہ نے یا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تم انہیں حلال نہ سمجھو. اور نہیں، یعنی لا کیا ہے؟ نہیں کا معنی دیتا ہے لا. اور نہ ہی بے حرمتی کرو حرمت والے مہینے کی، یعنی اس کی حرمت کی پاسداری کرو اور اس کی عظمت کا اعتراف کرو. اس مہینے میں جنگ کی پہل نہ کرو اور حرام چیزوں کے ارتکاب سے بچو، اجتناب کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لوگ آپ سے عزت والے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے. ولا الحدیہ ولا القلائدہ، کیا مطلب ہے؟ کہ جو قربانی کے جانور ہیں، قربانی کے جانوروں کو اور نہ ان جانوروں کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیے گئے ہیں، اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں، ٹھیک ہے، جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، یعنی بیت الحرام کی طرف قربانی کے جانور بھیجنا ترک نہ کرو.
ٹھیک ہے، ایسا یہ سارے کام نہ کرو، ہر جگہ منع کیا گیا، ٹھیک ہے، یہاں بھی ولا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی یہاں بھی ولا ہے، یہاں بھی لا ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی لا ہے، ولا ہے، یہاں بھی ولا ہے، تو منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو روکا جا رہا ہے. بولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو عزت والے گھر بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے رب کی فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہوں. یعنی بیت اللہ کا قصد کر کے جانے والوں سے لڑنے کو بھی حلال نہ سمجھو، کیونکہ جو اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے. اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کے حصول کی خاطر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہو تو اسے بھی نہ روکو اور نہ اسے کوئی تکلیف یا ایذا پہنچاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ اپنے حج سے اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، یعنی وہ حج کر کے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وہ دنیا دکھاوے کے لیے حج نہیں کر رہے ہیں، تفریح سیر کرنے کے لیے حج نہیں کر رہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام اتار دو، احرام کھول دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو. یعنی جب تم احرام سے فارغ ہو کر حلال ہو جاؤ تو ہم نے تمہارے لیے جس شکار کو حرام قرار دیا تھا اب اسے حلال قرار دے دیا ہے. اب کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ احرام کھولنے کے بعد شکار کرنا بھی ایک اسلام کا رکن ہے کہ شکار بھی کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب احرام کھول دو تو تمہاری مرضی ہے، اگر شکار کرنا چاہو تو حدود حرم سے باہر چلے جاؤ، شکار کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو. لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہاں احرام کھول کر شکار کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، ٹھیک ہے، یہاں پہ غور کرو. اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا، اس کی ہم ابھی آپ کو تفصیل بتائیں گے. روکا تھا تو ہرگز تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کا معنی آپ کو لازمی بات ہے کہ پتہ چل رہے ہیں کہ ان لوگوں سے بغض اور دشمنی جنہوں نے حدیبیہ کے سال تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان سے کیا کرو؟ انتقام لینے لگو. بلکہ ہر ایک کے ساتھ جیسا کہ حکم الہی ہے عدل و انصاف کا معاملہ کرو. ہر ایک کے لیے یہ بات واجب ہے کہ وہ کسی سے بھی کسی حال میں بھی معاملہ کرتے ہوئے عدل کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے. آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ 6 ہجری میں سن 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا تھا، جب عمرے کا ارادہ کر کے نکلے تھے، تو ذرا وہ بھی یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے تو بات ذرا اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. قریش مکہ کا دستور تھا کہ حج و عمرے کے لیے کسی پر پابندی نہیں لگاتے تھے. کوئی بھی آئے، جانی دشمن بھی اگر حرم کا مہمان بن کر ان کے پاس آ جائے، حرم میں داخل ہو جائے تو اس کا احترام کیا جاتا تھا، جانی دشمن کا بھی. ان کے ہاں بدلہ لینے کا بہت رواج تھا. اگر باپ کا قاتل بھی حرم میں آ جاتا تو اس کا بھی احترام کرتے تھے اور اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، نقصان نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ اس کی خدمت کی جاتی. لیکن جب سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے ارادے سے تشریف لائے تو کفار مکہ نے داخل ہونے سے روک دیا. ذرا غور کیجئے گا کہ اسلام کس قدر ان کو ناپسند تھا کہ اپنے باپ کے دشمن کو داخل ہونے کی، اس کی خدمت کی ان کو اجازت تھی، پسند تھا. اور کس لیے تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہوتا، بظاہر تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کی رضا مقصود ہوتی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ روکا نہ جاتا. 1400 لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک طرف پوری بستی ہے، ایک طرف صرف 1400 افراد ہیں، لیکن ان کو نہیں داخل ہونے دیا گیا، روک دیا گیا داخلے سے. اور ان تمام سابقہ جو ان کی روایات تھیں ان کو بالائے طاق رکھ دیا. جو ان کے رسم و رواج تھے اس کو انہوں نے کیا کیا؟ ایک طرف سائیڈ لائن کر دیا.
ٹھیک ہے، جو زائرین کعبہ کے لیے ان کے یہاں مروج تھی کہ جو زائر آئے گا تو اس کے لیے ان کے در کھلے تھے، سب دروازے کھلے تھے، کھانا پینا، مہمان نوازی، پانی پلانا، ستو پلانا، سب کچھ ان کے لیے روا تھا. لیکن ساری روایتوں کو، اپنے سارے رواج رسم کو ایک طرف کر کے، سائڈ لائن کر کے، انہوں نے مسلمانوں کو کس قدر رنج پہنچایا. مسلمانوں کو بہت صدمہ پہنچا، بہت ان کو رنج ہوا، اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو غصہ بھی آیا، غصے کی کیفیت بھی ہوئی. ہمیں حدیثوں سے ملتی ہیں یہ باتیں. تو اس کا اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہوں اور آپ نے ساری تیاری کی ہوئی ہو اور آپ کو بلا وجہ راستے میں روک دیا جائے، آپ کو جدہ میں روک دیا جائے کہ نہیں آپ حرم نہیں جا سکتے. آپ ساری تیاری کر کے آپ جدہ تک پہنچ جائیں اور وہاں سے آپ کو روک دیا جائے، تو آپ اپنے غم و غصہ کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں، کسی اور کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے اوپر آپ رکھ کر ذرا اندازہ لگا لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو جب کہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا کہ اپنے رسم و رواج کا بھی خیال نہیں رکھا، تو مسلمان بھی تو ایسا جوابی کارروائی میں کر سکتے تھے نا. یہ کام تو مسلمان بھی کر سکتے تھے. وہ کیسے؟ وہ یہ اس طرح سے کہ جو راستے مسلمانوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے سے گزرتے تھے، تو وہ بھی تو مسلمان کیا کرتے؟ جوابی کارروائی کرتے اور ان مشرک قبائل کو مکہ آنے سے روک دیتے جن کے راستے ان کی طرف سے گزرتے تھے. تو اس لیے رب جلیل نے انہیں حکم دیا کہ کفار مکہ کا اتنا شدید جرم بھی تمہیں کسی پر زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے. تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم کسی پر ظلم کرو. تمہاری شان سے یہ حرکت بہت دور ہے، تمہاری شان تو اس سے بہت بالا تر ہے. اور آپ کو یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی کہانی ہے. یہ تو ریئلٹی بیان کرتا ہے، حقیقت بیان کرتا ہے، ادب سکھاتا ہے. اور حق بیان کرنے سے قرآن مجید یا احادیث مبارکہ حق بیان کرنے سے رکتے بھی نہیں ہیں. یہ حق کو بیان کرتے ہیں واضح طور پر، کھلے طور پر. کسی کو اچھا لگے، پسند آئے، عمل کرے نہ کرے، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو قرآن مجید کی یہ تعلیمات ہیں، یہاں پر کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، ٹھیک ہے. تو قرآن نے اپنے ماننے والوں کی اخلاقی تربیت کن بلند اصولوں پر کی ہے، اس کا اندازہ آپ ان آیات سے بھی لگا سکتے ہیں. قرآن مجید کی آیات ہوا کا رخ دیکھ کر بات نہیں کرتی، بلکہ ایسی بات کی جاتی ہے قرآن مجید میں جو ہوا کا رخ موڑ دیتی ہیں. اس وقت مسلمانوں کو دشمن پر دست درازی، دیکھیے غور کیجئے، مسلمانوں کو اس وقت دشمن پر جوابی کارروائی کرنے سے، دست درازی کرنے سے، جوابی حملہ کرنے سے منع فرمایا جب غصے کی چنگاریاں چٹخ کر اڑ رہی تھیں اور انتقام کے شعلے بھڑک کر جل رہے تھے. زندگی کا ایک اور ضروری اصول سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آپس کے تعلقات کی بنیاد اور اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی اساس یہ ہونی چاہیے کہ ہر نیکی اور ہر بھلائی کے کام میں انہیں تمہاری مدد حاصل ہونی چاہیے، تمہارا تعاون حاصل ہونا چاہیے. اور ہر اسم اور عدوان، اسم کہتے ہیں گناہ کو اور عدوان کہتے ہیں ظلم، زیادتی، دشمنی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بر اور تقوی، ٹھیک ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں، تقوی آپ یہ دو چیزیں جانتے ہیں. تو دیکھیے ہر برائی اور گناہ کی تحریک میں تم ان سے الگ رہو، دور رہو. قرآن کا ہر حکم دل نواز، اس کی ہر آیت انسانیت پرور اور اس کا ہر فرمان گمراہوں کے لیے روشنی کا مینار ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو اس کو مانیں، جو اس کو جانیں، جو اس کو پڑھیں، جو اس کو سمجھیں، جو اس پر عمل کریں. تو ان کی برکات، تو ان کے ثمرات کا ظہور جبھی تو ہوگا. ورنہ کیا ہے؟ ورنہ تو لازمی بات ہے کہ آپ کے عمل کو دیکھ کر تو لوگ آپ سے
بہت دور بھاگ جائیں گے، کہیں گے اچھا یہ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو پھر تو آپ سے لوگ دیکھ کر اسلام سیکھنے کے بجائے تو اسلام سے تو متنفر ہو جائیں گے آپ کے عمل کو دیکھ کر. وہ تو کہیں گے اچھا کوئی بات ہی نہیں ہے، جو ہمارے دین دھرم میں ہو رہا ہے وہی آپ کے میں ہو رہا ہے، تو پھر کیا فرق کیا رہ گیا، آپ کیا سکھائیں گے، آپ اپنے عمل سے تو آپ کچھ بھی کسی کو سکھا ہی نہیں پا رہے ہیں نا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ کلام الہی ہے، آپ کلام الہی کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا، آپ ان خوبیوں سے فائدے اٹھا ہی نہیں رہے ہیں، اور یہ خوبیاں آپ کے اندر آیا ہیں ہی نہیں، ظاہر ہیں ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، اس کا آغاز ہوا، کہاں سے آغاز ہوا؟ آغاز ہوا وعدے کو وفا کرنے سے. تو احکام الہی کا جب ذکر شروع ہوا تو یہاں جن کی تعمیل کا وعدہ ہر مسلمان اسلام قبول کرتے وقت اپنے رب سے کرتے ہیں، تو پہلا حکم یہ ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے دوسرے مویشی تمہارے لیے حلال ہیں. دوسری آیت میں دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم نے حج عمرے کے لیے احرام باندھ لیا ہو تو پھر تمہارے لیے خشکی کا شکار ممنوع، منع ہے، حرام ہے. تو یہاں پر ایک چیز اور بھی غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بیشتر احکام، بہت سارے احکام اور حکم کی جمع احکام جو اس وقت نازل ہو رہے تھے، وہ عرب کے جو رسم و رواج تھے پرانے، ان کے آبائی یعنی جو رسم و رواج تھے، عقائد تھے، ان کے خلاف یہ باتیں آ رہی تھیں، یہ حکم آ رہے تھے، ان کا نزول ہو رہا تھا. تو بہت ہی ممکن تھا، یہ ایک امکانی بات تو ہے ہی، لیکن ایک یقینی بات بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا یقین تھا، احتمال تھا کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا، یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، اسے کیوں حرام کہا اور اسے کیوں حلال کیا گیا، وغیرہ وغیرہ. اس لیے یہ فرما کر ان تمام طرح کے دروازوں کو بند کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم نازل فرماتے ہیں، جو چاہتے ہیں احکام جاری فرماتے ہیں. جب تم نے اس کا بندہ ہونے کا اعتراف کر لیا، اس کو علیم اور حکیم تسلیم کر لیا، اور اس کے احکام کی تعمیل کا وعدہ کر لیا، تو اب پھر یہ ایسا اور ویسا، چونکہ چنا کے چنانچہ، قیل و قال کیسی، یہ یقین محکم سے ہر ارشاد کی تم پیروی کرتے جاؤ کہ یہ حکم کس کا ہے، اللہ کا ہے. یحکم ما یرید، وہ جو چاہتے ہیں حکم نازل فرماتے ہیں. بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے یہ احکامات ہیں جس سے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، ان کو آپ صادق اور امین سچا نبی مانتے ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ اللہ کی کتاب ہے، اور کتاب میں سارا کچھ آپ کو صاف صاف پتہ چل رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے. تو بس پڑھتے جاؤ تو مانتے بھی جاؤ اور عمل بھی کرتے جاؤ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب آئیے ہم آپ کو ایک دو چیزیں ذرا بتا دیتے ہیں جو ہمارے یہاں اسی آیت سے کچھ چیزیں لوگ اپنے مطلب کے نکال لیتے ہیں. دیکھیے، قبروں سے مانگنے کی دلیل یہاں سے پکڑتے ہیں کہ قبروں سے مانگنا یا غیر اللہ سے مانگنا، دور سے اپنے پیروں اور بزرگوں سے مانگنا جائز ہے. دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. یہاں سے انہوں نے کون سی دلیل پکڑی؟ آپ دیکھیں کیسے انہوں نے آپ کو گھمایا، کیسے انہوں نے آپ کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور آیت کہاں سے لے آئے؟ قرآن مجید کی. کون سی آیت لے آئے؟ کہاں سے کہاں کی انہوں نے ملائی؟ یہ ظاہر ہے کسی کو نہیں پتہ چلا، اس لیے کہ لوگوں کو قرآن سے انہوں نے دور کر دیا. اللہ تعالیٰ نے دیکھے حکم کیا دیا اور انہوں نے کیا اس سے
قیاس کیا. اللہ نے حکم دیا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی، کس میں؟ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی تعاون کرو. ٹھیک ہے، آپ جان سکتے ہیں کہ نیکی میں تعاون کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا موقع دیجئے، کوئی حج کر رہا ہے حج کرنے کا موقع دیجئے، کوئی بھلائی کا خیرات کا کام کر رہا ہے اس کو موقع دیجئے. ٹھیک ہے، تو نیکی کے کام میں تعاون کیجئے. اگر کوئی جا رہا ہے آپ اس کو گاڑی میں بٹھا لیجئے، گاڑی سے چھوڑ دیجئے. کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی نیکی کی بات پہنچا رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ جس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ تعاون کر دیجئے. یہاں پر یہ بات، اور پھر قبروں سے یا بزرگوں سے یا دور سے پیروں سے مانگنے کی بات کہاں سے کہاں کی انہوں نے، آپ بتائیں کہاں سے نشانہ لگایا انہوں نے، کیسے گمراہ کیا. آپ بتائیں بات کیا ہو رہی ہے. کہہ رہے دیکھو اگر یہ جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہا ہے، اللہ نے کہا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اگر غیر اللہ سے مانگنا جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی دعوت دی ہے، شرک سکھایا ہے. اب آپ بتائیے کہ اس میں شرک کہاں سے بات آ گئی شرک کی. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں حکم دیا ہے کہ قبر والے آ کے تعاون کریں، قبر والوں سے تعاون مانگو؟ کیا یہ حکم دیا ہے کہ کراچی میں بیٹھ کے اسلام آباد سے بزرگ کو بلا کر ان سے جو ہے آواز لگا کر ان سے تعاون مانگو؟ یہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے. یہ تو یعنی کامن سی بات ہے. آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہے ہیں. کامن سی بات ہے کہ نیکی کے کام میں مدد کرو. ایک خاتون اگر نماز پڑھ رہی ہیں ان کو پڑھنے دو، ایک قرآن پڑھ رہی ہیں پڑھنے دو. ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو پڑھانے دو. اگر ایک خاتون قرآن مجید سیکھ رہی ہیں تو سیکھنے دو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کو روکو نہیں، رکاوٹ نہ بنو. تو یہ کہاں سے کہاں ملائی آپ نے، ایسا بے وقوف بنایا لوگوں کو. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کی دعوت دی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ سوچئے ذرا کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں اللہ نے منع کہاں کیا ہے کہ غیر اللہ سے نہ مانگو. یعنی آپ سوچیں تو صحیح، ذرا سوچیں تو صحیح تھوڑی دیر کے لیے. کیا گمراہی کے کیا انداز، کیا طریقے لے کر آئے ہیں کہ عقل بھی رونے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس بس رونے کے سوا کچھ رہ نہیں جاتا. اللہ نے منع کیا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، صرف اسی سے مدد مانگو. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کامن سی بات ہے کہ ظاہر ہے نیکی کے کاموں میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو. ٹھیک ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. قبر سے مدد مانگنا یا دور سے کسی بزرگ کو پکار کر مدد مانگنا، بلکہ اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے پتھروں سے بھی دعا کر رہے ہیں، پتھروں سے بھی مدد مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں بزرگ سے نسبت ہے، بزرگوں کی کوئی بنائے ہوئے بزرگ کی گھوڑی سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے. اب تو انتہا تک پہنچ گئی یہ بات، اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا. صرف اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں لیکن کام کوئی بھی مسلمانوں والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یہاں پر جس تعاون کی بات ہو رہی ہے وہ تعاون مجھے اور آپ پر فرض کیا گیا. انصر اخاک، آپ مدد کرو اپنے بھائی کی، ظالم ہو یا مظلوم. بخاری کی حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے، بلکہ صحابہ نے اس پر سوال بھی اٹھایا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا بھی دیا تھا کہ ظالم کی مدد تو اس لیے کرنی، اس کو ظلم سے روکنا ہے، یہی اس کی مدد ہے تاکہ وہ دوزخ سے بچ جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. لیکن پھر اس کے ساتھ یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ڈرو اللہ سے، تمہیں ڈرنا چاہیے. واتقوا اللہ، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. قرآن کو سمجھتے وقت بھی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، اس کے احکامات کو سمجھو، صحیح طریقے سے اس پر عمل کرو، تقوی حاصل کرو، تقوی اختیار کرو. بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس کو عذاب دینے کے لیے کہیں دور سے اس کو فوج کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے اس کو فوج لانے کی ضرورت نہیں. آپ کے جسم کے اندر ہی اتنی فوج اس نے رکھی ہے نا کہ جو آپ کو مارنے کے لیے کافی ہے. آپ کو مارنے کے لیے ایک ہی جرثومہ کافی ہے. آپ کے جسم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں رکھی ہیں جو آپ کو مار سکتی ہیں بہت آسانی کے ساتھ. اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو. اس کی فوج کو کوئی نہیں جانتا. ایک چھوٹے سے جرثومے کو بھی آپ کی موت کا باعث بنا سکتا ہے، آپ کی زندگی کے خاتمے کا باعث بنا سکتا ہے، آپ کے جسم کو مفلوج کر سکتا ہے، آپ کے جسم کو ناکارہ اور بیکار بنا سکتا ہے. اس اللہ سے ڈرو، وہ شدید العقاب ہے،
وہ شدید العقاب ہے، اس کے عقاب سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ ڈرو لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس کے پاک کلام کو سمجھو۔ اس نے تم کو یہ سمجھنے کے لیے دیا ہے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ضابطۂ حیات دیا ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے تمہاری زندگی کے لیے۔ اس کو سمجھو، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ امپلیمنٹ تمہیں اپنے آپ سے کرنا ہے۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، اگلے کو تو بات ہی پہنچانا ہے نا، اگلے کو تو بات خلوص کے ساتھ پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، پھینکنا نہیں ہے، بات کو پہنچانا ہے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دعا کے ساتھ آپ نے بات پہنچانا ہے اگلے کو، لیکن عمل آپ نے اپنی زندگی میں خود کرنا ہے۔ اللہ ہماری دستگیری فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں عمل کی توفیق دے، اور لازمی بات ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کام بنتے نہیں ہیں۔